الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے اور حاجیوں کی رخصت کی تیاری ہو رہی ہے. وہ اپنے تمام فرائض واجبات کو ادا کر کے اور طواف وداع کی تیاری کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے منا، عرفات، مزدلفہ یہ تمام مراحل طے کر کے جمرات میں کنکریاں مار کے اور پھر قربانی کر کے اور پھر اپنے سروں کے بال منڈوا کے کٹوا کے اور اب وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے اللہ کے گھر سے رخصت لے کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. تو گویا یہ پورے جو لاکھوں انسان جو اللہ کے گھر میں موجود تھے اب وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ جو کچھ جس کام کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے وہ بخوبی اللہ تعالیٰ نے مکمل کروا دیا اور جس بات کا وعدہ اللہ سے لینے آئے تھے، جس بات کا عہد کرنے کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا. گویا جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے کہ جو کہ اس نے ہر صاحب مال کے اوپر رکھا ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے کہ جس کے پاس مال ہے زندگی میں ایک مرتبہ اس کو اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرنا ہے، یہ تمام عبادات کرنی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کا مہمان بننا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی تھی، یہ استقامت دی تھی، وہ آج جو ہے اپنے اختتامی مراحل کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو یہ پورا ایک سرگرمی جو ہوئی ہے گھر سے نکلنا، اور 6 مہینے سال پہلے سے لوگ ارادہ کر لیتے ہیں، بینکوں میں اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے تحت کہ ہم نے اس سال حج پہ جانا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں بعد میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، نہیں ان کے نصیب میں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانے سے 2 دن پہلے 4 دن پہلے گھر میں میت ہو گئی، باپ مر گیا، ماں مر گئی، لیکن اللہ کا بلاوا ہے وہاں تو جانا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر حج سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ابھی بھی اس مرتبہ بھی 700 سے زائد حاجی جو ہے حج کے دوران، حج سے پہلے، حج کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. 47 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے اندر آپ کو 15-20 کلومیٹر چلنا ہے، آپ کو پیدل بھی چلنا ہے، آپ کو رش میں بھی چلنا ہے، تپش میں بھی جانا ہے اور کوئی سائبان نہیں ہے، صرف 2 چادریں سفید جو آپ نے اپنے جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے، اس کی جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے یہ سفر طے کرنا ہوتا ہے اور یہ تمام منازل طے کرنے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو نہیں کر پاتے. دیکھیں پچھلے جمعے میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ٹھیک ہے، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ واپسی میں ہمیں جہنم پہ ڈال دے گا؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا کہ میں جہنم کو بھر دوں، اس آگ کو جلا دوں اور جو ہے اس کو جو ہے فل میں بھر دوں گے؟ اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو مہربان ہے،
اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ مثال دی ہے کہ دنیا میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تمہارا اپنا کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو تم وہاں رہتے تھے؟ وہ کون ہے جو تمہیں 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھ کے تمہیں سنبھالتی تھی، پھر پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک تمہیں اپنا دودھ پلاتی تھی، پھر خود گیلے میں سوتی تھی، تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی؟ وہ کون ہے جس نے تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا؟ تو انسان کہتا ہے کہ وہ ماں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ پھر جو ہے جب قیامت کی منظر کشی پیش کی جاتی ہے، آخری اپنا پارا جب آپ پڑھیں گے، جب اس میں کچھ صورتیں جب آپ پڑھیں گے، جب وہ بتایا جاتا ہے کہ جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور جب زمین پھٹ جائے گی اور جو کچھ اندر ہے اس کے وہ سب نکل کے باہر آ جائے گا، اور وہ جو زندہ لڑکی جس کو بچی کو گاڑ دیا گیا تھا وہ کہے گی بیائی ذنب قتلت، مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، مجھے کیوں مارا گیا تھا، کس جرم کی سزا میں مجھے جو ہے مارا گیا تھا۔ اور جب سمندر ابال دیے جائیں گے اور جب پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، اور یہ سارا منظر جب قرآن میں بیان کیا گیا، اور پھر ایک جگہ پر جہنم جو ہے کہہ رہی ہے حلم تلاتی، اس سے پوچھا جائے گا حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حلم مزید، کیا ابھی اور بھی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ صورتحال ہوگی، جہنم پکارے گی۔ اللہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچو دوزخ کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کے ذریعے، اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بچو دوزخ کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج بھی کو فکر ہے کہ میں بچ جاؤں، بھاڑ میں جائے میرے بچے نہیں۔ ایک آدمی کو جواب دینا پڑے گا اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اور جو ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ ہے اس کا، جو پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ ہے اس کا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا، جو دوست احباب کے ساتھ اس کا رویہ ہے، ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ حج سے پہلے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے تو کیا ان کا حج نہیں ہوا؟ حج تو ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ ان کو بتا دو کہ جب یہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے اس مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کر یہ ارادہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر بلا لے، میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس مال و دولت ہوگا تو میں سب سے پہلے تیرا گھر دیکھوں گا، تیرا طواف کروں گا، تیرے لیے جو تو نے ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ سب پورا کر کے تجھے راضی کروں گا۔ تو آج ہی آپ کا حج لکھا گیا، آج ہی آپ کا لکھا گیا۔ تو جو حاجی یہاں سے چلے گئے اور حج سے پہلے، حج کے دوران، حج کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جن لوگوں نے حج کیا خلوص نیت کے ساتھ، جس طرح بات ہوئی کہ بھائی بہت سارے لوگ تو اب یہ فیشن ہو گیا نا، اب یہ فیشن ہو گیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے سارے کام ہو گئے، گھر بھی بن گیا، یہ بھی ہو گیا، بچوں چلو بھائی اب حج پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے اب یہ بھی ایک نمٹا دیں، ایک کام ہے۔ تو گویا یہ اب کیا ہو رہا ہے کہ بھائی نئی شادی ہوئی تو بولا بھائی کیا کرے، میاں بیوی ہنی مون پہ گھومنے جائیں گے سوات، بولا چھوڑو سوات بعد عمرہ کر کے آ جاؤ، وہاں گھوم کے آ جاؤ۔ مطلب یہ فیشن ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، 50 لاکھ لوگ وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر 2 چادروں میں لپٹ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو نے بلایا ہے، ہم آ گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو، انہوں نے تو جنگل بیابان میں چھوڑا تھا، صحرا میں چھوڑا تھا، ہم اپنا گھر میں چھوڑ کے آ گئے، تیرے حوالے کر کے آ گئے۔ پیچھے سے کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مر جائے، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہی ہیں، تیرے گھر میں حاضر ہیں۔ اور یہ اقرار کرتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک، کہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے۔ یہ سب باتوں کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ان الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، والنعمت، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں،
लकवल मुल्क को, ये तमाम बादशाही, खुदाई, ये सब कुछ थे। ये सारी बातों का इकरार अभी 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर किया है। मुझे आप ये बताओ कि आज से नहीं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चलो बाकी इलाकों को छोड़ देते हैं, 78 साल से लाखों लोग जा रहे हैं हर साल लाखों लोग जाते हैं। रबी अव्वल पूरा उमरा से भरा होता है, रमज़ान पूरा उमरा से, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं वहाँ पर, उमरा अदा करते हैं और अभी लाखों की तादाद में हज करके आए। आज मुझे बात बताओ कि जब सारे गुनाहों की माफ़ी मांग ली, जब सारी खताओं पे रो लिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग ली और ये ऐड कर लिया, ये वादा कर लिया कि अल्लाह तू अकेला वादाहू ला शरीक है, तेरे अलावा कोई शरीक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, हम तुझे ही खुदा समझते और किसी को खुदा नहीं समझते, तेरी खुदाई में किसी को शरीक नहीं करते, तेरे बराबर किसी को नहीं समझते, तू अकेला है, वाहिद है, यकता है। फिर वो हाजी जब अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं तो उन मुल्कों में तब्दीली क्यों नहीं आती? वहाँ का निजाम दोस्त क्यों नहीं होता? हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर थे, अल्लाह ताला ने मना कर दिया था कि इस शजर को जो है, इसके पत्ते, इसका फल नहीं खाना है, ये दरख्त जो है इसके फल को नहीं खाना है। शैतान आया, उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, इसके तो बहुत फ़ायदे हैं और ये खाने के बाद तो तुम्हें कभी मौत ही नहीं आएगी, ये तो बहुत मज़े का है। वो उन्होंने खाया और खाते ही वो जो है सारा माजरा ही चेंज हो गया। अल्लाह ताला ने मना किया था लेकिन वो तो हो गई गलती, खता हो गई। लेकिन क्या किया? फ़ौरन अल्लाह ताला के हुजूर में गिड़गिड़ा कर, गिर कर सजदे में, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि हमारे रब, अम्मा हव्वा जो हमारी माँ है और जो हमारा बाप है आदम अलैहिस्सलाम, उन दोनों ने मिलकर रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इंसान है ना, बता दिया, इंसान गलती करेगा, खता करेगा, लेकिन फ़ौरन पलट कर अल्लाह की तरफ आएगा। वो तो है इंसान, वो तो है इब्ने आदम कि जो गलती करता है, खता करता है, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है। गलती हुई फ़ौरन भागेगा अल्लाह के पास, थोड़ा सा भी गुनाह हुआ फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, उससे माफ़ी मांगेगा कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी नफ्सानी ख्वाहिशात मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये खता हो गई, तूने मना किया था ये काम नहीं करना, गालत गलौज नहीं करना, बदकारी नहीं करना, ये गुनाह के काम नहीं करना, ख्वाहिश के करीब नहीं जाना, बुरे लोगों में नहीं बैठना, बुरी सोबत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी का माल नहीं खाना, किसी के साथ धोखा बदयांती नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, ये सारे काम तूने मना किए थे, गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लाखों लोग गए हैं, 50 लाख लोग वहाँ जमा हैं, मिलकर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, दो चादरों के अंदर लपेट के आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला को ये यकीन दिला रहे कि हम तेरे बंदे हैं, हम किसी के बंदे नहीं हैं। देखें, ये सब कुछ करने के बाद जब वो अपने मुल्कों में जाते हैं तो कोई तब्दीली नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़रा बराबर भी। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बात बताओ, अल्लाह के घर में बैठे, मैं भी अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह को हासिल नाज़िल जान करके जितने लोग ये हाजी नमाजी जितने हो रहे, बुराई उतनी ज़्यादा फैल रही है कि कम हो रही है? बुराई फैल रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। जो आग कुछ इलाकों में लगी हुई थी ना, उस आग ने पूरे शहर को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। चारों तरफ से बुराई ने हमें लपेट लिया। जिन इज्जतदार घरों के बच्चे बच्चियाँ जिनका कोई नाम नहीं सुनता था, जिनको कोई देखता नहीं था, पता चलता है कि वो उसने ये काम कर लिया, वो भाग गया, वो ये हो गया, ऐसे ऐसे घरों के लोग जो है वो मजबूर हो गए, औलादों पे आते हैं, बेटियां कंट्रोल में नहीं है, बच्चे कंट्रोल में नहीं है, कुछ पता नहीं है, घरों के निज़ाम तबाह, खानदान का निज़ाम तबाह हो गए, वो फैमिली सिस्टम होता था, घर का बड़ा होता था, सब खत्म हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ये जब आपने अल्लाह ताला से जाके माफ़ी मांग ली, अल्लाह ताला को वाइज शाहिद करके सब चीज़ों का इकरार कर लिया और फिर आपने ये वादा भी कर दिया कि घर जाऊंगा,
تو تیرے حکم کی عدولی نہیں کروں گا، تیرے احکامات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو کچھ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں وہ سب کچھ پورا کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا۔ یہ جو میرے نام کے آگے حاجی لکھا گیا ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، اس کا حق ادا کروں گا۔ جو میرے نام کے آگے یہ لگا دیا ہے تو نے، یہ مجھے عزت عطا کر دی ہے، لوگوں کی نظر میں میں عزت والا بن گیا ہوں، تو اب میں اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ جو تیرے گھر میں، جو میدان عرفات میں، جو منی میں، جو مزدلفہ میں، جو جمرات میں، جو صحیح کرتے ہوئے صفا میں، مروا میں، جو ایک ایک موقع کے اوپر یا اللہ میں نے تجھ سے تیرا گھر دیکھ کے، تیرا گھر دیکھ کے تجھ سے معافیاں مانگی ہے، تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب ان سارے دھندوں کو چھوڑ چکا ہوں، میں اب ساری غلطیاں ختم کر چکا ہوں اور میں سارے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ اب میں جا کر حقیقی معنی میں تیرا بندہ بنوں گا، اصل معنی میں جس لیے تو نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ دنیا کے عہدے، کوئی صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی منسٹر بنتا ہے، کوئی آفیسر بنتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سب چیزیں ختم ہو جاتے ہیں، ہر عروج کو زوال آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو کسی بڑی بڑی پوسٹوں پہ تھے، عہدوں پہ تھے، آج ان کی قبروں میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قبرستان جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا یہ فلاں ہے جن کے پیچھے 10 گارڈ گھومتے تھے، یہ فلاں ہے کہ جن کے پیچھے پورا ملک چلتا تھا، یہ فلاں ہے جن کے ایک اشارے کے اوپر پوری فوج جو ہے کارروائی کرتی تھی، لیکن آج جو ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، اللہ کے گھر میں جا کے یہ سارے وعدے کر کے آتے ہو اور پھر آ کے وہی سارے دھندے کرتے ہو، وہی سب کچھ کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ آپ کو اللہ نے کیوں بلایا ہے، آپ کا کیا کام ہے، آپ دنیا میں کیوں آئے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا یہ سب عہدے چلے جائیں گے، ایک عہدہ ایسا ہے، ایک عہدہ ایسا ہے جس کی برابری کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ عہدہ؟ جو سب انسانوں کو برابری کے طور پہ ملا ہے، اس میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اور مجھے جب اللہ پیدا کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا۔ آپ کس کے نائب ہو؟ آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے؟ آپ جو کچھ بھی ہو، جس کے بیٹے ہو، جس کے باپ ہو، جو آفیسر ہو، وہ سب عہدے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں زمین کے اوپر اپنے خلیفہ کو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ خلیفہ آپ اور میں، صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے، تمام ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب آپ مجھے بات بتاؤ، آپ نے دنیا میں خلیفہ دیکھے ہوں گے، آپ نے دنیا میں پیر صاحب بھی دیکھے ہوں گے، اس کے مرشد بھی دیکھے ہوں گے۔ جب وہ پیر صاحب آتا ہے تو اس کے خلیفوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ پاؤں میں چپل نہیں پہنتے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی گردن سیدھی نہیں ہوتی، وہ جھکے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے دنیا کے پیر اور ان کے خلیفے، یہ تو ان کے معاملات ہیں۔ اور وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے پاس دنیا کی تمام طاقتیں ہیں، جس نے یہ تمام جہان بنائے ہیں اور جس کے کن فیکون سے یہ تمام کے تمام ختم نہیں ہو جائیں گے، آپ اور میں اس کے خلیفہ ہیں۔ تو وہ آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس دنیا کے اندر؟ آپ کبھی سوچو تو صحیح یار کہ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر؟ ایک بھیڑ بکری جانور، ابھی لاکھوں کروڑوں جانور آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چلنے لگ جاتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، مہینے بعد وہ چارہ کھانے لگ جاتا ہے، سال بعد اس کو قربانی کے لیے لا کے آپ کاٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کو ماں باپ نے بڑا کر دیا، آپ کھانے پینے لگ گئے، اس کے بعد محنت مزدوری میں کام کرنے میں لگ گئے، شادیاں ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، آپ مر گئے، آپ کو دفنا دیا، ان کے بچے ہو گئے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے، اس لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے تھوڑے ہیں، ہم 24 گھنٹے تیری عبادت کرتے ہیں، ایک پل ایسا نہیں ہے کہ جو ہم عبادت سے پیچھے ہٹ جائیں، پھر تو کیوں انسان کو بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون خرابہ کرے گا؟ لیکن اللہ نے آپ کی اور میری گارنٹی دی کہ تمہیں کیا پتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
پھر آدم کو بنایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ آدم کو کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام، آدم نے بتائے، فرشتوں کو کہا، فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو وہ پتا ہے جو تم نے ہمیں بتایا۔ پھر سب کو کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام۔ تو آدم کو سجدہ کیا، ایک ابلیس نے انکار کر دیا کہ بھائی میں تو نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ جو چیز آپ کے دماغوں میں، یہ جو ابلیس کے دماغ میں جو چیز ہے نا، وہ آج تک ہمارے دماغوں میں ہے کہ ہم کسی غریب آدمی کو دیکھ کے ہمارے اندر جو مگی اور جو مستی جو اکڑ جو آتی ہے نا کہ اس کا میرا کیا مقابلہ، اس کا میرا کیا مقابلہ، یہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، میں آفیسر آدمی، اس کا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جس نظام کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا، جس حضرت بلال کو ایک حبشی غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے کہا تھا کہ جاؤ اذان دو، جب صحابہ کرام نے مشورے دیے کہ کسی قبیلے کے سردار کو بھیجو چھت کے اوپر کعبے کی، وہ جا کے اذان دے، پورا قبیلہ اسلام کے ساتھ مل جائے گا اور پورا قبیلہ جو ہے اسلام سے وفادار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہاں پر بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے، ہم اس نظام کو ماننے والے ہیں، اس نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن 78 سال گزر جانے کے باوجود آج ہی کوئی بڑا بزنس مین اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، کوئی بڑا جاگیردار وڈیرا اپنے ہاری کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 90 سال کا بھی ہاری ہے نا تو وہ زمین پہ بیٹھے گا اور وہ صاحب جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے گا، وہ اس کو اپنی چرپائی پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تم کون سے اسلام پہ تم نے بھائی ایمان لائے ہو؟ تم کون سے نظام کی بات کرتے ہو؟ تم کون سی ایکوالٹی کی بات کرتے ہو؟ تم کون سی برابری کی بات کرتے ہو؟ تم کون سی مساوات کی بات کرتے ہو؟ تم کون سی اخوت کی بات کرتے ہو کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو مومن کا بھائی ہے، المسلمون اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ جب مکہ سے مدینہ گئے، مکے والوں کے ساتھ جو کفار مکہ نے کیا، نبی مہربان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی، اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں کی قربانیاں، جن کو انصار کہا جاتا ہے اور جو ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، وہاں پر گئے تو جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دی کہ میرے بھائی سے شادی کرو، جن کے بڑے بڑے کھیت تھے آدھا کھیت بھائی کو دیا، آدھے جانور بھائی کو دیے، سگا بھائی نہیں ہے، سگا بھائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھائی بنایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ اس بھائی چارے کو تم نے قائم کیا، اس اخوت اور مساوات کو قائم کیا، اللہ کے نبی کا بھی بھائی بنایا گیا، ہر آدمی کا بھائی بنا۔ اللہ کے نبی نے اپنا بھائی علی کو بنایا، فرمایا کہ موسیٰ ہارون کو موسیٰ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو میرے ساتھ علی کو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد نبی تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، علی میرا بھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن علی میرا بھائی ہے۔ یہ اخوت اور بھائی چارہ قائم ہوا۔ آج دیکھ لو ہمارے گھروں کے حالات، بھائی سے بات نہیں کرتا، ماں باپ سے بات چیت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 50 لاکھ جو حاجی جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جو معافیا مانگ رہے ہیں، جو اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہ میں نے معاف کر دیے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر بہتری کیوں نہیں ہے؟ یہ ظلم کا نظام ختم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ 2 نمبری کا سسٹم یہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ چلتا ہے جو حج کر کے آیا ہے اس کا تو بالکل ہی کنڈا کھل گیا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ایک دفعہ کرا کے آ گئے معاف، پھر چلے جائیں گے 2-4 سال بعد، جتنے ہو گئے پھر کرا لیں گے معاف۔ نہیں، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوا پھر آپ کا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو جس گناہ کے اوپر آپ نے توبہ کی ہے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، مجھے توفیق دے دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ اب آپ گناہ سے بچے ہو نہیں بچے ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے نہیں، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ مرتے دم تک آپ وہ گناہ نہیں کرو گے۔ اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی ہے، اس نے توبہ کر دی ہے، اب پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی نہیں، مرتے دم تک وہ اگر نہیں کیا توبہ قبول ہوا، 6 مہینے بعد پھر پیٹے لگ گیا تو بھائی تم نے کون سی توبہ کی؟ توبہ تو کرتے رہنا مرتے دم تک۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا نظام کیوں تبدیل نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی چاہ رہا ہے میں بچ جاؤں، یہ چاہ رہا ہے میں بچ جاؤں، یہ چاہ رہا ہے میں بچ جاؤں۔ ہم نے اجتماعیت کو ختم کر دیا، فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں،
موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور جو نظام اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا غلام ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حج اس لیے فرض کیا ہے کہ آپ میں سے جو صاحب مال ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ وہاں پر جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر آ کے اس نظام کو قائم کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اس قرآن کے نظام کو قائم کرے جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی مہربان کو بھیجا، اور پھر قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو۔ یہ آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے کنتم خیر امۃ، ہم سب شامل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ آپ دیکھیں نبی مہربان نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کر دیں گے، کسی آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے، 10 بندے اس کو مل کے مار رہے ہیں، اس کی تو مدد ہو سکتی ہے، اس کو بچا لیا، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو بھائی مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آ گئی، کوئی آدمی ظلم و ستم کا شکار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں پہ پھنسا ہوا ہے، اس کی تو مدد، ظالم کی کیسے مدد ہوگی؟ فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو سمجھاؤ، جتنا ہو سکے ایمان کے پہلا درجہ یہ کہ ہاتھ سے اس برائی کو روکو، ظلم کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کرو۔ ایک دن دیکھو موت آنی ہے، موت کا ایک دن معین ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس شان سے آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ سلامت رہتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ بکرے کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، گائے کے اوپر چھری پھیرتے ہیں، جو تڑپتی ہے، آوازیں نکالتی ہے، پاؤں ہلاتی ہے، آپ کسائی کو منع کرتے ہیں یہ نوک نہیں مارنی اس کے اندر، نوک نہیں مارنی اس کے اندر، اس کو تڑپنے دو، اس کو ٹھنڈا ہونے دو، اس کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اور جتنا زیادہ وہ تڑپتا ہے، جو وہ لے کے آتا ہے نا جانور، وہ بڑا خوش ہوتا ہے یار چیز لایا بھائی، جانور ہے ماشاءاللہ، قربانی کی ہے واقعی، چھری چلائی ہے واقعی۔ تو آپ تو گلا گھونٹ رہے، آپ نے تو گلا گھونٹ دیا، سب کا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یہ جو نظام جو چل رہا ہے، اس منبر کو جو حق ادا کرنا تھا، اس مصلی کو جو حق ادا کرنا تھا، معذرت کے ساتھ وہ نہیں کر رہے۔ یہ مسجد نبوی کی صورت نہیں ہے، یہ اصحاب صفہ کا مدرسہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا، یہ وہ مسجد قباء نہیں ہے۔ ہماری مسجد زرار بن گئی ہے، جو فرقہ پرستی کو پھیلا رہی ہے، جو فتنوں کو پھیلا رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگوا رہی ہے۔ ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، یہ سب کافر، وہ سب کہہ رہے ہیں یہ کافر، تو تم مسلمان کون ہے؟ تم میں سے تمہاری نظر میں وہ کافر، ان کی نظر میں وہ کافر، یہ کون سے اللہ کے گھر ہے جو فتوے بانٹ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ فهو يدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، جو اس نے کیا ہے، جو اس نے زیادتیاں کی ہیں، اپنے گناہوں سے تائب ہوا ہے پتہ نہیں ہوا، اللہ جانے وہ جانے۔ آپ کس بات کے فتوے لگا رہے ہیں؟ آپ کس بات پہ اس کو کافر کر رہے ہو؟ تو یہ اتنی بڑی ایک حج کی ایکٹیویٹی، یہ قربانی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل ان صلاتی، اے نبی کہہ دیجیے میری نماز، وہ نسکی، وہ میری قربانی، وہ محیایا وہ مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اے نبی ان کو بتا دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ سب کچھ ضائع ہے، یہ سب ضائع۔ آپ 20 لاکھ کی قربانی کر رہے ہو، کچھ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے، جس نیت سے تم آئے ہو، جس ارادے سے تم آئے ہو اس مسجد کے اندر، یہ پہنچے گی۔ جس نیت سے چھری پھیری ہے، قربانی کی ہے، وہ گوشت آپ سارا کھا جاؤ، سارا کھا جاؤ، نہیں بانٹو، ایک گوٹے بھی نہیں بانٹو۔ میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، نیت کیا ہے قربانی کی؟ نیت کا مسئلہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اور آپ مجھے بات بتاؤ کہ آج ہم اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری پھیل جاتی تو کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کی چھری پھیلتا ہے؟ کون سا باپ ہے جو بیٹے کو لے جا کر اس کی جو ہے منہ نیچے کر کے اس کے اوپر چھری؟ اسماعیل علیہ السلام پہ تو پھر رہی تھی چھری،
تو آپ میں سے کون تیار تھا؟ میں تیار ہوں اپنے بچوں کی چوری بھیڑیں کرنے۔ ہم تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ اتنی بڑی چیز۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنا دیا کہ ابراہیم جو تجھے قربانی دی تو تجھے کیا ملا؟ تجھے ہم نے انسانوں کا امام بنا دیا۔ قیامت تک تیرا ذکر چلتا رہے گا، قیامت تک لوگ تیرے اوپر درود بھیجتے رہیں گے، تیرے نام سے تیری یاد سے قربانی کرتے رہیں گے۔ اور ہو رہی ہے، دیکھو آج بڑے لوگوں کو چڑ لگتی ہے، سیکولر اور لبرل لوگوں کو، کہ جی کروڑوں روپے برباد کر دیتے ہیں، اربوں خربوں پہ جانور کاٹ دیے، غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی، فلٹر پلاٹ لگ جاتا، یہ ہو جاتا۔ ارے بھائی اپنے گھر میں شادی ہونا، وہ مسجد میں کرنا، وہ پیسے لگا دینا، غریب کی بچی کی شادی کر دینا۔ تمہارے تو مایوں مہندی فلانا رسمیں ختم نہیں ہوتی، ڈھولکیاں ختم نہیں ہوتی، اور قربانی جب آتی ہے تو تم کو یاد آتا ہے کہ یار غریب کی بچی نہیں مر جاتی اس گائے کے پیسوں میں، باقی سارے کام ہوں گے۔ یہ آپ کو فتنہ ہے، یہ فتنہ، اس فتنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرمائے، اور وہ حاجی جب واپس آئے تو ان کے آنے سے تبدیلی آئے، ان کے آنے سے نہیں آتی تبدیلی۔ 78 سال سے لوگ یہاں پہ حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نظام تباہ ہو رہا ہے۔ جتنا بڑا حاجی ہے معذرت کے ساتھ اللہ معاف کرے، اتنے بڑا وہ چال بازی کے اندر دغا بازی کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود دیکھیں یار، مجھے گناہ گار نہیں کرنا، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر سود کا کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی جب اقرار کر کے معافی مانگ کے آگے تو ٹھیک ہو جاؤ نا یار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے، ان کو یہاں پر حقیقی معنی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ دیکھیں آخری بات، ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سارے بے حیائی کے کام کر رہا ہے، سارے برے کام کر رہا ہے، اس کی نماز اس کو کیوں نہیں روکتی؟ نماز پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم سب سے پہلے پہنچے گا مسجد میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بے حیائی برے کام ہے نا، نماز چھڑوا دے گی۔ تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی بے حیائی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اپنی ڈیوٹی سے 2 نمبری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اولاد کو حرام کھلا رہا ہے، بیوی بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، منہ پہ ماری جا رہی ہے نماز۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے بات سے کوئی بات نہیں کرتا، کسی دن میں اپنے بات سے کروں آپ پکڑ لینا مجھے، لیکن جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لوگ فتوے لینے جاتے ہیں مولویوں کے پاس کہ جی وہ جوگر کا کام کرتا ہے، لیکن یہ کہ سخی بہت ہے، سخی بہت ہے، دسترخوان بہت وسیع، تو قبول ہوگا۔ جس دن یہ مسجد مدرسوں والوں نے وہ آیا نا بھائی یہ 100 بوری میری اتار لو سیمنٹ کی، اس سے پوچھ لیا نا بھائی آپ کیا کرتے ہو، کیا کاروبار ہے آپ کا، آپ اپنا بتاؤ، کاروبار بتاؤ نا، پتہ تو چلے حلال ہے حرام ہے، جس سے مسجد بن رہی ہے مدرسہ، پتہ تو چلے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو ہم نے قربانی دی اس کو قبول فرمائے، جن لوگوں نے قربانیاں کی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، جو نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ اگلے سال تک ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی قربانی کر سکیں، وہ اپنا جانور لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے اندر جو ہے بھلائی اور امن پھیلا دے، اس حج کی برکت سے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر دے، امت مسلمہ کو جوڑ دے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔